اندر قتل ہو جائے انہوں مردہ نہ آکھو بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تانوں شعور نہیں، تسی ان دی زندگی نو نہیں جان دے، وہ زندہ ہے۔ اور ایک مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ فرمایا جڑا میرے رستے دے اندر قتل ہو جائے انہوں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ پاک کی طرفوں انہوں روزی بھی ملتی ہے، اللہ کریم کی طرفوں انہوں روزی بھی ملتی ہے۔ یہ شہید زندہ ہے تے نبی دا کی مقام ہوئے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے۔ گرامی قدر احباب، شہادت تاریخ دے مقدر چنی، شہادت تاریخ دے نصیب چنے، شہادتوں میں ملتی ہے جن دے مقدر دے اندر اللہ کریم لکھ دے گئے۔ اس طرح رکنا کہ اے ان ذکر پاک دی پاک محفل، اور اگر کوئی بار کوئی اور سلسلہ ہوتا تو دیکھو لوگ گنے نہیں سمجھانے، لوگ گنے نہیں سمجھانے، لیکن پاک محفل ہر بندہ آ بھی نہیں سکتا۔ یہ تھیوری آئے گا جن دے مقدران دے اندر یہ ذکر پاک دی برکت لکھی ہوئی، اور نہ اس کے اندر کوئی یہ بھی کوئی دولت ماندے تھے وہی آئے گا، یا کوئی پنڈ دا چودھری نمبردار ہے وہی آئے گا، یا کوئی غریب ہے کہ وہی آئے گا۔ جنہیں مقدر دے اندر اللہ پاک نے محفل لکھ دی، وہ شہید ہو گئے ہیں، ساڑھے ہے ذکر دی انہاں نے لوڑ نہیں، انہاں نے کوئی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو شہید زمین تے آندا ہے، سواری تو گردا ہے یا زمین تے لیٹدا ہے، اون دے خون دا قطرہ زمین دے اندر بعد چ گردا ہے، بھوراں دی چولی دے اندر پہلے آ جاتا ہے۔ شہید زمین تے اون دا قطرہ خون دا بعد وچ ڈگدا ہے، بھوراں دی چولی دے اندر پہلے آ جاتا ہے، اور غلمان اون دی خدمت دے اندر لگ جاتے ہیں۔ اس ویلے اللہ کریم کا وہ دیدار کر رہے ہیں، اللہ پاک کی خاص تجلی دے اندر ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جنت دے اندر جا کے بھی شہید منع کردا ہے، مولا میں نے دنیا میں بھیج میں تیرے رستے دے اندر قربان ہوں۔ یعنی وہ تو بھی بکرا ہے، دیکھنے والا تے محسوس کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا تے محسوس کر رہا ہے کہ یہ دا بازو کٹ رہا ہے، یا یہ ٹنگ کٹ رہی، یا یہ گردن کٹی جا رہی، لیکن وقت تو آئی دیا ہونا یہ بھی یوسف علیہ السلام کا حسن ویکھیا کہ مصر دی عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے تے انہاں نوں تکلیف دا احساس تک نہ ہویا، او تے یوسف دا حسن ہے تے جڑا اللہ کریم دی تجلی ویکھے ان بڑا تکلیف دا احساس ہو سکتا ہے۔ سبحان گرامی قدر احباب، اس لیے تے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا میرے رستے کے اندر قتل ہو جائے انہوں مردہ نہ آکھو، وہ زندہ ہے۔ آج تک شہید دے زندہ ہون کا تذکرہ پڑھ دیا ہے، سن دیا ہے، اور پہلے بھی تذکرہ ہوتا ہے شہیداں دا، لیکن حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا کے اندر ثابت کر دیتا کہ آپ دا جسم مبارک میدان کربلا کے اندر ہے، اور آپ دا سر مبارک کوفے دی گلیاں دے اندر نیزے دی نوک دے اوتے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان یہ ثابت کر دیتا حسین ابن علی نے، حسین ابن علی نے ثابت کر دیتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، کہ جی وہ زندہ نہیں پھر حسین دے لباں دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز کون دے گا؟
بھئی وہ زندہ ہے تو تاں ہی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، زندہ ہے تو تاں ہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ گرامی قدر احباب، اور پھر قیامت تک حسینیت زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، حسین زندہ باد۔ حضرات محترم، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 10 محرم الحرام دے دن دا سورج بعد دے اندر غروب ہویا، آپ نے میدان کربلا دے اندر 72 تن پہلے اللہ کی بارگاہ دے اندر پیش کر پہلے پیش کر دیتے، اور حسین بولیا نہیں، قربانیاں پیش کرتا رہا ہے۔ سانو چاہیے تھوڑی جی مشکل آ جائے تو سارے ہاتھ کمنے شروع ہو جاتے ہیں، سارا ساتھ کھل جاتا ہے، لیکن حسین اپنے محبان میں پیش کر رہے ہیں، اور اپنے بانجیاں میں میدان کربلا کے اندر پیش کر دیتا، اپنے بیٹیاں بھتیجیاں پیش کر دیتا۔ حسین ابن علی دولیا نے اپنی جان کا نذرانہ میں پیش کر دیتا، تو بس یہی دعا کر دے رہے، مولا تیری جمع رضائے حسین بھی ہمیں راضی، حسین بھی ہمیں راضی۔ گرامی قدر احباب، آئیے میدان کربلا دیا یہ واقعہ کو چھوٹا جانی ہے، یہ شعبان المعظم کے اندر شروع ہوا، اور اس کے اندر سفر المظفر بھی گزر گیا۔ ایک دو دن یا صرف کلے 10 محرم کے دن کا یہ واقعہ نہیں، 4 شعبان المعظم کو یہ واقعہ چلیا حسین بن علی کا، اور پورا سفر کا مہینہ بھی اس کے اندر گزر گیا آپ نے قرآن کا۔ حضرات گرامی قدر، میدان کربلا کے اندر جو قربانیاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں، ایک کوفے کے اندر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے جن کے سر کا سائن کھل گیا، ایک بیٹا ہے، یہ اکھاں کے اندر آنسو بہا رہی، اور اس بیٹے کی شادی میں بھی اجے 17 دن گزرے، اکھاں کے اندر آنسو بہا رہی۔ بیٹا باہر آیا تو ماں آ کے پوچھتا ہے، امی جان کی گل ہے، کیوں پریشان جی؟ میں نے کبھی تھوڑی نافرمانی بھی نہیں کی تھی، اور جدوں بھی جو تساں کوئی سوال کیتا ہے میں فوری پورا کر دیتا ہوں، یاد کیوں رو رہی ہیں؟ اور اس نوجوان کا نام حضرت واحد بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں نے پوچھا تو ماں بول کے آخری، بیٹا میں کیوں نہ رواں، آج نبی دی آل میدان کربلا کے اندر شہید کیتا جا رہا ہے، میں تاں تیرے تے راضی ہواں گی، ساری زندگی میں تیرے سر تے گزار دیتی، اس دنیا کے اندر تو ہی بس میرا سہارا ہے، تیرا باپ تے ٹر گیا، میں تیرے آسرے تے اپنی زندگی گزار دیتی ہے، اور تیری جوانی دی پھر بہار دیکھی، پھر تیری میں شادی کر دیتی، اللہ نے میں نے خوشی عطا فرمائی، میری بہو میرے گھر دے اندر آ گئی، یہ 17 دن میں گزرے سن شادی، تو بیٹا کرتا ہے ماں میرے واسطے کی حکم ہے، تسی کیوں روندیاں جی؟ تے کہنے لگیاں میں تیرے تے تار آدیاں، جا میدان کربلا دے اندر ڈر جا، حسین ابن علی دے قدماں تو قربان ہو جا، اپنی جان کا نذرانہ انہاں دے قدماں تو پیش کر۔ حضرات محترم، حضرت واحد بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رد کر دینے، ماں میرے گل سمجھ دے اندر آ گئی، اگر جس 17 دن ہوئے نے شادی ہوئی ہوں، جے تو اجازت دے میں تو میں اپنی بیوی تے کوئی اجازت نہ لے آواں، تے آپ دی والدہ کہندی آنے بیٹا خیال کریں عورتاں نال جس وقت ہوندیاں کتے نہ ہوئے کہ یہ شہادت والی سعادت تیرے ہاتھ دے وچوں نکل نہ جائے۔ حضرت واحد بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، ماں میرے دل کے اندر آل نبی دی اولاد علی دی محبت دی ایسی کیا بچی ہوئی ہے، انہوں کوئی بھی کھول نہیں سکتا۔ حضرت واحد بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی بیوی کے کول گئے تے جا کے آکھیا آج نبی دی آپ میدان کربلا کے اندر شہید ہو رہی، جے تو اجازت دے میں
جے تم اجازت دے تے میں میدان کربلا کے اندر جا کے جے تمہیں اپنا حق معاف کریں تے میدان کربلا کے اندر جا کے میں حسین دے قدماں تو قربان آپ دی بیوی نے ایک ٹھنڈی ہاں بھری اور کہندیاں نے کہ کاش میدان کے اندر جا کے عورت نو بھی جنگ کر دی اجازت ہوندی تے میں بھی جاندی میدان کربلا کے اندر حسین دے قدماں تو قربان اللہ اکبر کبیرہ اور آخری گل جڑی وہ کر دی کہنے لگی کہ تو تے میدان کربلا کے اندر شہید ہو جائے گا میرے نال وعدہ کر جدوں تو قیامت والے دن جنت کے اندر جائیں میں اپنے نال لے کے جنت کے اندر جائے گا میرے نال وعدہ کر کہ حضرت واہ بن عبداللہ کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یہ میرے بس کے اندر نہیں آجا حسین کی بارگاہ کے اندر جے حسین نے ہاں کر دی تھی تو میں تینوں قیامت والے دن اگر انہیں نانا دی میں نے شفاعت مل گئی تو میں تینوں اپنے نال جنت کے اندر لے کے جاؤں اور نال کہہ دیئے کہ میرا وعدہ کر کہ اوتھے بھی میں نے تو اپنی بیوی بنا کے رکھیں حضرت واہ بن عبداللہ کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیوی کو تے اپنی والدہ کو لے کے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت واہ بن عبداللہ کربی رضی اللہ عنہ آپ اپنی بیوی کو اپنی والدہ کو لے کے امام حسین کی بارگاہ کے اندر آ جاندے ہیں شہادتاں دا سلسلہ چلدا پیا ہے حضرت امام حسین کی بارگاہ کے اندر حضرت واہب دی بیوی عرض کر دیے اے نواسہ رسول میرے نال وعدہ کرو جدو واہب شہید ہو جائے گا نہ دنیا کے اندر میرا باپ ہے نہ دنیا کے اندر میرا کوئی رشتہ دار ہے نہ میرا بھائی ہے نہ کوئی ماما نہ چاچا میرے نال وعدہ کرو جدو واہب شہید ہو جائے میں نو اپنی پاک بیبیاں دی نکرانی بنا کے رکھ لے آجے اور میرے نال وعدہ کرو جدو واہب قیامت دا دن ہوئے جنت دے اندر تیرے نانے دی شفاعت دے نال جائے کلا نہیں جائے گا میں نو اپنی بیوی بنا کے جنت دے اندر لے کے جائے گا حضرت واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گل سن دے پہنے حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے بیٹی تو نہیں جان دی شہید جنت کے اندر جاتا ہے شہید جنت کے اندر جائے گا کہ حضرت واہب بول کے کہندے نے جے میں جنت کے اندر ٹر گیا پھر میں تینوں اپنی بیوی بنا کے جنت کے اندر لے جاواں گا مسلمان بھائیو حضرت واہب دی امی جان یہ گل سن دیاں پیاں نے آپ دی والدہ اور آپ دی بیوی کہ حضرت واہب بول کے آکھدے نے یہ دل بھی حسینی ہے میرے آقا لاجپال حسین آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹا بھی بیٹھا ہے والدہ بھی بیوی ہے تے آپ کی والدہ بول کے آکھدیاں نے واہب میں تیرے تے راضی ہوواں گی جے تو حسین دے قدماں تو قربان ہو جائے حضرت واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لاجپال حسین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے سخی لاجپال حسین میں نو اجازت دیو میں جا کے تیرے نانے دے دین کو قربان ہو جاواں حضرت واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ماں دے کولوں اپنی بیوی دے کو اجازت دے ہوئے
لجپال حسین دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے اجازت لے کے آپ دے ہتھاں نوں چومیا ہے اجازت لے کے میدان دے ولے چلے نے جدوں چلے نے مسلمان بھائیو گھوڑے دے اوتے سوار نے حضرت واہب جاندے پے نے میدان دے وچوں آواز آندیاں نے حل میں مبارکن حل میں مبارکن ہے کوئی ساڈے مقابلے تے آن والا حضرت واہب نے ہوا دے اندر این کر کے نیزا لہرایا ہے نیزا لہرا کے آپ لشکر یزید دے سامنے جاندے نے آپ فرماندے نے آلے نبی اور رات علی نوں منن والا آ گیا ہے آ جاؤ جننے واصل جہنم ہونا ہے آ جاؤ حضرت واہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے بڑے بڑے بہادر تے پہلوان آندے گئے تلواراں دے ماہر تلوار چلان دے ماہر آئے نیزے چلان دے ماہر آئے نے آپ دے سامنے پھر میں آندا ہے آپ کافر مولی دی طرح اڑا دے جاندے نے آخر کر اڑا کے یزیدیاں واصل جہنم کر کے آپ دا نیزا جدوں لہو دے نال بھر جاندا ہے حضرت واہب واپس مڑ کے آ جاندے نے اپنی ماں دی بارگاہ دے اندر آئے نے آ کے کہندے نے ماں میرے تے راضی یا نہیں راضی تے کہندیاں نے اے میرے بیٹا میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا میرا اللہ بھی تیرے تے راضی ہو گیا سبحان اللہ میرا اللہ بھی تیرے تے راضی ہو گیا ہے حضرت واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماں دی گل سنی تے بول کے آکھدے نے جے کر یار دے نام دا اے ملے تانا چوری پا لئیے تھلے سٹیے لان جے کر یار دے نام دی ملے سولی او جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا سبحان اللہ حضرت واہب اپنی ماں دے کول اجازت لئی تے ماں پھر آکھدے نے ماں جے تو اجازت دیویں تے میں اپنی بیوی نوں نا ایک باری آخری بار ملیا وا تے جدوں ملن گئے نا تو این کر کے وہ اپنے جانوں دے اوتے سر رکھ کے روندی پئی ہے تے کہنے لگی واہب تو تے ہورا دی چولی دے اندر چلا جائے گا دس میرا کی بنے گا فرمایا تیرے نال اسی وعدہ کر بیٹھے ہیں جب یہ میں جنت کے اندر گیا تے تینوں اپنے نال لے کے جاواں گا جے میں جنت کے اندر گیا تے تینوں اپنے نال لے کے جاواں گا گرامی قدر احباب اجازت لے کے والدہ کو اپنی بیوی دے کولوں دوبارہ حسین دے قدماں نوں آ کے چومدے پے حسین دے قدماں نوں چومیا تے لجپال حسین دی کولوں اجازت لے کے میدان کربلا دا پھر رخ کر لے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عقیدت مند دوبارہ میدان کربلا دے اندر گیا جب میدان دے اندر گیا ہے تے گاجر مولی دی طرح کوفیاں دے سر قلم کردا آیا سر قلم کردا جناب ایک شکی نے آپ دے گھوڑے نوں نیزا ماریا آپ زمین تے آ جاندے نے فضل لگنا شروع کر دیتا ہے آخر کر آپ دا نیزا ٹوٹ جاندا ہے پھر تلوار دے نال لڑدے پینے تلوار دے نال لڑدے ابن سعد جڑا لشکر دا سپاہ سالار ہے اونے آواز لائی تے آقا بول کے آکھدا ہے اے حسین دے لشکر دا مجاہد اگر اسی طرح لڑدا رہیا ہے اے دن دا سورج پاک دے اندر غروب ہوئے گا یزیدی سارا لشکر ختم ہو جائے گا یک بار کی دے نال حملہ کر دے وہ چاروں پاسے تیر آ رہے نے تلواراں چلدیاں پیاں نے نیزے بالے چلدے پے نے آخر کر حسین دے منن والا حسین نال پیار کرن والا زخماں دی تاب نہ لیا سکیا زمین تے گریا ایک ظالم نے تلوار دا وار کی آپ دا سر کندھے نالوں جدا کر دیتا ایسے کر کے آپ دے سر دے والا کو پکڑیا ہے جس خیمے کے اندر آپ دی والدہ ہے اس خیمے کے اندر حضرت واہب دا سر اینج کر کے سٹیا ہے واہب دی ماں نے اینج کر کے اپنے بیٹے دا سر اٹھایا ہے اولادہ مالے ادھر غور دے کرو ماں ہوئے جنہیں بڑے ارمانہ دے نال اپنے پتر نوں پالیا ہوئے اینج کر کے ماں نے جدو سر لیا ہے اپنے بیٹے دا اپنی گود دے اندر رکھیا ہے آسمان تے انہیں چہرہ کر لیا ہے نگاہ کر کے عرض کر دیا نے اے میرے مولا میری قربانی قبول فرما لے عرض کر دیا نے میرے مولا اس قربانی قبول کر لے تے نالے دعا کر دیا نے اللہ سنیا جدوں قیامت دا دن ہوے
جتھے فاطمہ دے شہیداں دا نام آوے اوتھے میرا بھی نام آ جائے، اے میرے بھی بیٹے دا جدو نام آوے گا مولا میں اپنے بختاں دے نال کراں گی، محمد دی آل دے قدماں تے میں اپنے پتر نوں قربان کر چکے۔ گرامی قدر احباب، ایک کوئی ایڈے سوکھے جا کم نہیں ہوندے، ایک کوئی ایڈا سوکھا جا کم نہیں دین واسطے قربانیاں دینیاں، یہ بس سخی حسین دا کام سی جڑے اپنے لال اللہ کی بارگاہ دے اندر پیش کر گئے۔ لاجپال حسین نے بڑیاں عظیم قربانیاں دین مصطفیٰ کی خاطر اللہ کریم کی بارگاہ دے اندر پیش کی دیاں۔ گرامی قدر احباب، قربانیاں پیش کر دے پہلے آخر کر قربانیاں پیش ہوندیاں جا رہی ہیں، وہ ٹائم آ گیا کہ صرف حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر اور سیدنا امام زین العابدین یہ تین بیٹے نے حضرت امام حسین دے، آپ دے تین بیٹے باقی رہ گئے جیسا کہ حسین لاجپال آپ باقی نے۔ امام حسین نے ارادہ فرمایا کہ میں میدان کربلا دے ول جاواں۔ آپ دا 18 سال دا پتر حضرت علی اکبر اپنے باپ دے این کر کے جبھا مار لیا، عرض کر دے بابا میں تیرے میدان کربلا ول نہیں جان دیواں گا، میں نہیں جان دیواں گا کیونکہ میں تیرے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں تیرے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بابا میں اجازت دے میں میدان کربلا دے اندر جاواں۔ امام حسین نے فرمایا تیری شکل و صورت میرے نانا مصطفیٰ ورگی، حضرت علی اکبر اتنے سونے سن اور انہاں دی شکل و صورت ہم شبیہ مصطفیٰ سن کہ جدوں میں مدینے والے مصطفیٰ دے دیدار دی یاد آندی نا، حضور دے دیدار دی یاد آندی، حسین دے گھر دے اندر آ کے حضرت علی اکبر دا دیدار کرتے۔ حضرت علی اکبر 18 سال دے بڑے سونے عالم شباب ہے، بار بار اپنے بابا دے کوئی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تو میرے نانے دی تصویر میں تینوں نہیں دیکھ سکتا کہ میدان کربلا دے اندر توں اس مٹی دے اندر اس تصویر نوں رویا جائے خون دے اندر۔ حضرت لاجپال سخی حسین آپ نے آخر کر اجازت دیتی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زرہ پہنائی، ذوالفقار حیدری عطا فرمائی اور سر دے اُتے امامہ رسول رکھیا تے سخی حسین دا 18 سال دا بیٹا جدوں میدان کربلا دے ول چلیا نا تے بڑے ساتھ بول کے آندا ہے ایڈا سونا ایڈا خوبصورت نوجوان کتوں آ گیا ہے۔ کہ اس ویلے لاجپال حسین دے پتر نے فرمایا میں علی دا پتر ہاں حسین دا بیٹا ہاں، علی دا پتر ہاں حسین دا بیٹا ہاں۔ تے آپ دی دلیری اور بہادری ویکھی نا، 3 دن ہو گئے نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، تے آپ دا جدوں حسن و جمال ویکھیا، آپ دی بہادری ویکھی، آپ دا اتنا روح تازی ہو گیا۔ لشکر یزید دے اُتے حضرت علی اکبر دے نال کوئی مقابلے واسطے آئے نہیں، لڑن واسطے تیار ہی کوئی نہیں۔ آخر کر حضرت امام علی اکبر نے آپ نے گھوڑا دوڑایا تے یزیدیاں دے لشکر دے اندر داخل کر دیتا۔ آپ جدھر گھوڑے دیاں باگاں موڑ دے نے، جدھر بھی گھوڑے دیاں باگاں موڑ دے نے، کوفیاں دیاں گردناں اڑا کے رکھ دے جاندے نے۔ کافی کوفیاں مار دیتا تے گھوڑا دوڑا کے پھر سخی حسین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے۔ عرض کر نے بابا جان جے مینوں ایک قطرہ پانی نہ مل جائے، ایک قطرہ پانی نہ مل جائے تے تسی پھر ایتھے بیٹھ کے ویکھیا جے علی اکبر کسے نوں بھی واپس نہیں جان دے گا، یزیدیاں وچوں کسے نوں بھی واپس نہیں جان دے گا۔ لاجپال حسین نے سواری تو اتاریا تے اپنی چادر دے نال حضرت علی اکبر دا چہرہ صاف کیتا اور جڑی میرے مصطفیٰ کریم نے امام حسین کو انگوٹھی عطا فرمائی سی نا، وہ انگوٹھی حضرت علی اکبر دے منہ دے اندر رکھ دی، فرمایا پتر تھوڑی دیر واسطے اس انگوٹھی نو چوس۔ حضرت علی اکبر نے اس انگوٹھی نو چوسیا تے آپ دی پیاس مک جاتی، آپ دی پیاس مکی۔ آپ نے دوبارہ پھر گھوڑے تے سوار کیتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا 18 سال دا پتر گیا ہے، کوفیاں مار دے رہے نے۔ پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا کوفے والیاں دیاں صفا دے اندر آپ نے رکھنا پیدا کر دیتا ہے، گردناں اڑا رہے نے، واصل جہنم کر دے
امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑی دیر تو بعد آپ زمین پہ تشریف لے آئے نے زخمہ دی تاب نہ لیا سکے نے آواز دے کے آکھتے نے آپ عطا ہوا طریقنی اے میرے ابا جان میری مدد دے واسطے آؤ اے میرے ابا جان میری مدد دے واسطے آؤ اجے آپ دی زبان دے وچوں پہلا جملہ نکلیا ہے لکبال حسین آپ دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے دے ول گئے نے اپنے بیٹا آپ کا بیٹا زمین دے اوتے لیٹیا ہوا ہے میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے دے نکھر دے گردن کو اٹھایا ہے اپنی گود کے اندر رکھ لیا ہے حضرت علی اکبر دیاں زلفاں نوں سواریا چہرہ صاف کیتا ہے علی اکبر نے اکھاں کھولیاں اپنے پاپا حسین دا دیدار کیتا ہے دیدار کر کے کہتے نے دیدار کیتا ہے تے کہتے نے میرے بابا میرے تے راضی ہو یا نہیں راضی ہو میرے آقا حسین دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے فرمایا میرے بیٹا میں تیرے تے راضی ہاں بھلا کون ہے جڑا اپنے 18 سال دا اپنے اکھاں دے نال پتر قربان کر دے وے میں صرف اللہ تے اپنے نامے نوں راضی کرن دی خاطر اے قربانیاں پیش کردا پیا ہاں مسلمان بھائیو لاجواب سخی حسین اپنے بیٹے نوں این کر کے گود دے اندر لے آئے پتر اپنے باپ دا چہرہ ویکھ رہا ہے روح افسین سری تو پرواز کر جاتی ہے سخی حسین دا پتر میرے آقا لاجواب حسین دا بیٹا شہادت دا جام نوش کر گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمان بھائیو لاجواب حسین اپنے پتر دی 18 سال دا پتر قربانی پیش کر کے کہنے پہنے میرے آقا حسین بولے نے اکبر کو دفن کر کے سید نے کیا مولا سوک پر جے ہون تیرے نام کو بار دیا سوک پر جے ہون تیرے نام کو بار دیا سبحان لاجپال حسین نے حوصلہ ہے بڑے بڑے باپ ڈول جاندے پر سخی حسین دا کام ہے قربانیاں دے رہے ہیں تے سید ڈولیا نہیں سید نے پھر بھی وہ یزید دی ہاتھ بیعت نہیں کی تھی آپ کی زبان دے وچوں یہی جملہ جاری ہے حسین نے سبق دے دیتا ہے آن والی سرکار دی امت نو فاسق و فاجر دی ہاتھ بیعت نہیں ہو سکتی ظالم جتنا بھی تگڑا ہوئے تیرا کام میں حق تے ڈر جانا پھر اللہ پاک کی طرفوں مدد آپ پہ ہی آ جاتی ہے اللہ کریم کی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا